اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ وینا ملک نے عرصہ دراز سے مجھے دھمکیاں دے رہی ہے اور بہت لوگوں کو دھمکیاں دے رہی ہے. میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا لیکن کچھ چینلوں پہ نہیں چلا. میں جنرل باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. میں نے آپ کے لیے گانے گائے, فوج کا ہمیشہ میں بڑا ہی مطلب فوجی کا بیٹا ہوں, میں نے آرمی اسکول میں پڑھا ہوا ہے. وینا ملک مجھے کہتی ہے اور لوگوں کو یہ ڈراتی ہے کہ سم ہو کچھ ادارے اس کے پیچھے ہیں, اور وہ کھلے عام بولتی ہے. دبئی میں بھی لوگوں کو ٹریک کرتی ہے. تو میں بڑا حیران ہوں کہ اتنا معتبر ادارہ ہمارا فوج کیسے اگر یہ ایسی بندی کو سپورٹ کر رہا ہے یا اگر وہ ان کو بدنام کر رہی ہے تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ ہر روز کہیں نہ کہیں بولتی رہتی ہے کہ میری پیچھے جو ہے آئیس آئی ہے, میرے پیچھے آئی ایس پی آر ہے یا میرے پیچھے فوج ہے, جو کہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک میری ذات پہ بھی ہو رہا ہے کہ اسی وجہ سے وہ مجھے ڈرا رہی ہے. اور بینگ اے پاکستانی, بینگ فوجی کا بیٹا, اور وہ اس بہنوں کے لیے میری بہنوں کو دھمکیاں اور میری ماں کو دھمکیاں دیجیے. وہ بہن جس نے آرمی پبلک اسکول میں لوگ بچوں کو پڑھایا ہے, تو آرمی پبلک اسکول میں جب اس نے بچوں کو پڑھایا تو اس بہن کو آپ یہ دھمکیاں دے رہی تھی اور مجھے کہتی ہے کہ تمہاری ایک اور 4 بہنیں جو پاکستان میں دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتی ہوں. یہ تو قانون کے لیے بہت کوشچن مارک ہے اور تھریٹ ہے میرے اوپر. میں پاکستان آیا ہوں, خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہوا یا میری فیملی کو ہوا, وینا ملک از the number 1 responsible for that. اور مجھے انصاف چاہیے, میں انصاف کے لیے آیا ہوں پاکستان. میں جنرل باجوہ صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں, میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں. خان صاحب میں نے آپ کو بڑا سپورٹ کیا ہے, میں نے آپ کے لیے بڑے نغمے گائے, میں آپ کی دھرنوں میں بھی تھا, ابھی بھی میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن جو میرے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یا میرے بچوں کو اغوا کرنے میں آپ کے سی جی کا ہاتھ ہے, میں حیران ہوں کہ ابھی تک آپ نے انویسٹیگیشن کیوں نہیں شروع کی. ابھی تک اس بندے کو آپ نے دبئی میں کیوں چھوڑا ہوا ہے, اور اس نے جو دبئی کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, ابھی دبئی میں جو کیس اوپن ہو چکا ہے جس نے میرے بچے دبئی میں ابھی تک ان کے امیگریشن سے باہر وہ نکلی ہی نہیں ہے ابھی تک. وہ دبئی کی وہ مجھے کہتے ہیں, پولیس والے مجھے یہ بولتے ہیں کہ اسد آپ کے بچے دبئی میں ہیں, ہم کیسے رپورٹ درج کریں آپ کے خلاف, وینا ملک کے خلاف. تو سسٹم میں میرے بچے دبئی سے باہر گئے ہی نہیں ہیں. ان کا پاسپورٹ دبئی ہائی کورٹ نے تھرڈ پارٹی کے پاس رکھا ہوا ہے امانت, امریکن پاسپورٹ. تو سی جی کیسے لکھ سکتا ہے میرے بچوں کے لیے کہ وہ لیگل رہ رہے ہیں, اور سی جی کیسے کر سکتا ہے کہ وینا ملک اس کو ایک چھوٹی سی درخواست دیتی ہے اور اس میں لکھتی ہے کہ میرے ایکس ہسبینڈ نے, میرا نام بھی نہیں لکھتی, جو ڈاکومنٹس ہے وہ میں آپ کو پرووائڈ کر لوں گا, یہ گورنمنٹ پاکستان نے پرووائڈ کیے مجھے, اور اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ میرا ایکس ہسبینڈ نے ہمارے بچوں کے پاسپورٹ چوری کیے, پاکستانی بھی اور امریکن بھی. پہلی بات ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ آپ کیسے ایشو کر سکتے ہیں؟ مائنرز اکارڈنگ ٹو دا رولز, آپ کے پاسپورٹ رولز میں ہے کہ 18 سال سے کم بچوں کا دونوں ماں باپ کا ہونا لازمی ہے پاسپورٹ ایشو کرنے میں. اور ہمارا کسٹڈی کا کیس چل رہا ہے, میرا تو بچہ پاکستانی ہی نہیں ہے. چلو میں اور میری ایکس وائف بھی تو پاکستانی تھی, لیکن میں نے بچے کو رجسٹر ہی نہیں کیا پاکستان میں اور امریکہ میں. تو اگر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پشاور میں, کوئی اس کو لاہور میں رجسٹر کروا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کروا سکتا, نہ قانون مانے گا نہ کچھ. تیسری بات اس نے سی جی صاحب نے یہ لکھی ہے کہ ہم نے اس کو ایمرجنسی آؤٹ پاس بنایا کیونکہ ان کی ماں کی یہ درخواست آئی تھی. تو اکارڈنگ ٹو دا رول اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کا پاسپورٹ چرایا ہے فار ایگزامپل, جو کہ دبئی میں پڑھا ہے, وہ بھی کورٹ میں کسی تھرڈ پارٹی کے پاس پڑھا ہوا ہے, وہ کانٹریکٹ پڑھا ہوا ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پولیس رپورٹ کدھر ہے آپ کی؟ یہاں پہ اگر آپ کا شناختی کارڈ ڈھونڈ جاتے ہیں, آپ کو نادر میں ڈائریکٹ شناختی کارڈ دیتے ہیں, یا وہ آپ کو کیا بولتے ہیں کہ جا کے رپورٹ لے آئیں؟ تو میں اوپنلی بول رہا ہوں, وینا ملک اور سی جی نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے. آپ کے ٹائز خراب کیے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ, اور میرے بچے جو ہیں دبئی سے اغوا کیے گئے ہیں PK 758 4 مئی 2020 کو, لاہور اترے ہیں. اور وینا ملک وہاں بولتی ہے کہ میں نے پاسپورٹ بچوں کے چھپائے ہوئے ہیں, اور اسی پاسپورٹ پہ جو پاکستانی لوگوں نے اللیگل پاسپورٹ بنایا ہوا ہے اسی پہ ان لوگوں نے لاہور میں انٹری کی ہے. آپ لوگ جرنلسٹ ہیں, آپ لوگ کے پاس پاور ہے, آپ جا کے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں, نہیں تو میں آپ کو پرووائڈ کروں گا جو چیزیں ہیں. اس کے علاوہ آپ جو بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, اور آپ کے پوچھنے سے پہلے میں آئی جی کی پی کے سے درخواست کروں گا, بیکاز آئی ایم لیونگ ان کی پی کے. I don't want your protection, but if something happened to me, I'm giving you open statement. یہ open statement ہے کہ کچھ اگر مجھے کچھ ہوا یا میری فیملی کو کچھ ہوا, وینا ملک پلس جو بھی اس کے لائز ہیں, they are responsible for that. Thank you. اسد یہ بتائیے کہ
لیکن ان کی تربیت کے حوالے سے ذرا بتائیے. سر بڑا اچھا کوشچن کیا. جیسے میں نے آپ کو بولا کہ 2018 میں جب کھلا اس نے پریشرائز کیا مجھے علماء کے تھرو یا کسی اور لوگوں کے تھرو کہ کھلا ایکسیپٹ کر لے, میں نے ایکسیپٹ کر لیا کھلا, اور میں نے بچی بھی انہوں نے بولا دے دیں, ماں جو ہے ایک جیسی بھی ہو لیکن ان اینڈ ماں ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اگر میں آپ کی ٹریول ہسٹری آپ کو دکھاؤں ڈاکومنٹیشن میں, میڈم 40 مہینہ میرے بچے غیر مرد کے ساتھ رکھا ہوا تھا. اس غیر مرد آدمی کا نام تھا عدالت حسین. وہ پاکستان سے وزٹ ویزے پہ دبئی گیا تھا. اس کی چھوٹی بہن تھی وہ بھی وزٹ ویزے پہ گئی تھی. انلیگل ہے. اگر میں آپ کو بچے دے رہا ہوں, یو آر دا ریسپانسبل فار دیٹ. پلس آپ میرے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی تھی, ان کو اسکول نہیں بھجوا رہی تھی, اور آپ نے میرے بچوں کی جو کنڈیشن رکھی ہوئی تھی وہ آپ میرے ٹویٹر پہ دیکھ کے ان کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں. 6 مہینے تک میرے بچے کے کسی نے بال نہیں کاٹے تھے, 6 مہینے میری بیٹی کے کسی نے بال کوم نہیں کیے تھے. تو اسی وجہ سے میں نے 26 ستمبر 2019 کو دبئی ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی کہ میں اس کو اپنے بچے نہیں دے سکتا, جس کا ریزلٹ یہ ہے کہ 10 جون 2020 کو مجھے بچے انہوں نے دیے. ڈیلے اس لیے ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا بند تھی, ورنہ بچے مجھے کب کی مل جاتے. لیکن انفارچونیٹلی تھینک یو سی جی صاحب, امجد صاحب, آپ کو تو میں چھوڑنے والا اس لیے نہیں ہوں کہ یو آر پبلک سروینٹ, یو آر آنسریبل ٹو دی پاکستانی ایوری سنگل پرسن. آپ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ رہتے ہیں, آپ میرے ٹیکس کے پیسے پہ آپ کو سیلری ملتی ہے, آپ میرے ٹیکس کے پیسوں پہ عیش کرتے ہیں دبئی میں, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیسے میرے بچوں کو دبئی سے اغوا کیا؟ یہ عمران خان صاحب, آپ سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, بہت پیار کرتا ہوں. آپ کے اگر اتنا قریبی بندے کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے تو عام عوام کیا کریں گے؟ وہ کدھر جائیں گے؟ وہ کس کے پاس روئیں گے؟ اور میں نے آپ کو خان صاحب کانٹیکٹ کیا ہے, میں نے آپ کو پی او کو بھی بولا ہے کہ آئی نیڈ اپوائنٹمنٹ, آفیشیلی اپوائنٹمنٹ. خان صاحب آپ سے محبت اپنی جگہ, لیکن یہاں میرے بچوں کا سوال ہے, ان کی مستقبل کا سوال ہے. ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال کے دبئی سے کیسے نکال سکتے ہیں آپ؟ اور مجھے آپ یہ بتائیں, آپ کا سی جی جو ہے پاکستان کو پریزنٹ کرتا ہے دبئی میں, پاکستان کا وہ ریپریزنٹیٹیو ہے, ایسا انلیگل کام کیسے کر سکتا ہے وہ؟ یہ تو آپ آنسریبل ہیں, آپ کی ٹائز ہے دبئی کے ساتھ. ابھی دبئی میں یہ کیس اوپن ہو گیا ہے, ابھی وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. ان کے سسٹم میں میرے امریکن سٹیزن بچے, ان کے پاس ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے پاکستانی. امریکن سٹیزن بچے جو ریزیڈنٹس آف دبئی ہیں, they still are existing in Dubai, they didn't go out from Dubai, ان کا ایڈریس اسٹیمپ نہیں لگا ہوا, تو کیسے پاکستان آئے؟ تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پی آئی کی فلائٹ 758 میں 4 مئی 2020 میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے, یہ چیزیں ہوئی ہیں, اور ابھی تک بینا ملک قانون کی گرفت میں کیوں نہیں ہے؟ اصل بھائی جس میں ایک کچھ جس طرح بات کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکن ڈسپلٹی ہے, تو امریکن کا تو یہ بھی بہت پاورفل میکینزم ہے, تو آپ وہاں پہ ہم نے کیوں اپلائی نہیں کیا کہ میرے بچے آپ ہو رہے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی دوسری غیر ہو رہا ہے یا جو بھی ہے؟ جی ابھی تک اپلائی کیوں نہیں کیا؟ میں نے سر واشنگٹن ڈی سی میں جب میں تھا, جب مجھے پتا چلا میں نے واشنگٹن ڈی سی میں کیا, تو اکارڈنگ ٹو ان کا جو قانون ہے کہ جس ٹیریٹری میں بچے ہوتے ہیں ادھر آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہوگا. میں نے دبئی کانٹیکٹ کیا, دبئی کی ایمبیسی جو میتھن ایمبیسی انہوں نے آفیشلز کے ساتھ بات کی, انہوں نے کہا کہ ان کے بچے جو ہے دبئی سے باہر گئے ہی نہیں ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ایگزسٹ ہی نہیں. تو ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ میں یہاں پہ لطیفے بتا رہا ہوں ان کو. تو ایک چیز جو دبئی میں ایگزسٹ نہیں ہو رہی ہے, پھر ان کے بعد میں نے پاکستان اپلائی کیا. پاکستان جب میں نے کراچی اور اسلام آباد کے کونسلیٹ کو ایمبیسی کو کانٹیکٹ کیا, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو انویسٹیگیٹ, اور انہوں نے ویلفیئر کیس آلریڈی ان کے اوپر اوپن کیا ہوا ہے. سم ہو بینا ملک نے ان کو کہا کہ مجھے 2017 میں کسٹڈی ملی ہے, میں حیران ہوں 2018 میں کھلا ہوا ہے, 2017 میں کسٹڈی کیسے ملی ان کو؟ یہ مطلب بڑا کوشچن ہے جو کہ آلریڈی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اس کو, اور ہم سٹیسائز کریں گے انشاءاللہ اس کو. As I said earlier, پہلے میں چپ رہا, اپنی ذات تک میں چپ رہا, لیکن ابھی میں چپ نہیں رہ سکتا. میں آ گیا ہوں پاکستان, اور I'm gonna face each and every allegation جو بینا ملک نے میرے اوپر پاس میں بھی لگائے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے مجھے کریکٹر اسینیشن کی تھی, میں چپ رہا, میں علماء کی وجہ سے چپ رہا. آپ مجھے کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے کہ میں چپ, آپ کو میں نے کوئی انٹرویو دیا ہوں, ایک بات کی بینا ملک کے خلاف, میں چپ رہا, خاموش رہا, صبر کیا. لیکن میرے بچوں کی جو بھی حالت ہے, میرے بچوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے, میرے بچوں کو غیر مرد کے ساتھ رکھا گیا ہے لیگلی, وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. میری چھوٹی بیٹی ہے, میرا چھوٹا بیٹا ہے, میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو 5 سال تک پالا ہوا ہے.
پاکستان آئیں گے کیا پلان کوئی کیا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ آپ پاکستان آئے ہیں تو ابھی سے پریس کانفرنس کریں گے یا کوئی قانونی کارروائی کریں گے؟ سر ہماری قانونی کارروائی الحمدللہ شروع ہو چکی ہے. آپ کو نیکسٹ ویک بہت اچھی خبر ملے گی. اور جیسے کہ ہم نے نوٹسز سرو کیے ہیں DGFIA کو, DJ پاسپورٹ کو, موفا کو اور وینا ملک کو بھی, تو وہ چیزیں آلریڈی ہو گئی. 27 اکتوبر سے یہ کام ہو رہا ہے, لیکن سم وہ DG پاسپورٹ نے ریپلائی کیا ہے, باقی لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا. تو ہمارے پاس قانون کا راستہ ہے. سر آپ نے کہا کہ جی ان کے آج وینا ملک کے پیچھے کچھ لوگ ہیں آرمی کے, کون لوگ ہیں اور کیا اس حوالے سے آپ بات کرنا پسند کریں گے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس نے مجھے تھریٹس دیے اور انہوں نے کلیئرلی مجھے اوپنلی بولا کہ میری پیچھے کچھ آفیشیل ہیں. تو وہ تو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ باجوہ صاحب اگر آفیشیل پیپل ہیں تو آپ آفیشیلی اسٹیٹمنٹ دے دیں, اگر نہیں ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کرے گی. تو آپ کو بدنام کر رہی ہے, وہ لوگوں کے آپ کے نام سے ڈرا رہی ہے. اگر ایسا کچھ ہے, کیونکہ میرا حق ہے بینگ اے پاکستانی, بینگ اے فوجی کا بیٹا اور بینگ اے اسٹوڈنٹ جو میں نے اسٹڈی کیا آرمی اسکول میں, اور بہت سے میں نے نغمے گائے آرمی اپنی آرمی کو. میں اپنی آرمی سے بہت پیار کرتی ہے, جیکٹ بھی میں نے آرمی کا ہی پہنا ہے آپ کے لیے. تو آپ انویسٹیگیشن کریں, اور اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے, اگر وہ آپ لوگ کا نام یوز کر رہی ہے, تو وہ تو سزا کی حقدار ہے. وہ ابھی تک کیوں سزا اس کو نہیں ملی؟